ذرا فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں؟ دیکھیں رضا، اب یہ غم صرف ایک دن کا تو ہے نہیں، یہاں کھانے کے لیے نا ذرا اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں۔ جہاں تم نے ہاتھ بڑھایا اور کھانے کو تمہیں مل گیا، یہ سوگ ساری زندگی رہے گا انکل کے ساتھ جب تک وہ زندہ ہیں۔ تمہارے باپ رضا کا دھیان اپنی ماں کی طرف ہوگا اور اس کی گاڑی زاویار کی گاڑی سے ہٹ ہو جائے گی۔ جیسے ہی دونوں باہر آئیں گے تو رضا کی نظر زاویار اور مسکان پر پڑے گی تو دونوں ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھیں گے۔ یہ بات زاویار نوٹ کر لے گا لیکن وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب سنبل نے رضا کا جینا حرام کیا ہوا ہے کیونکہ رضا سے اپنے باپ کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت زیادہ غم زدہ رہتا ہے۔ تو سنبل کہے گی کہ تمہارے باپ کا غم ایک دن کا تو ہے نہیں، یہ ایسے ہی چلنا ہے، تم اپنے باپ کی فکر چھوڑ دو۔ اس بات پر رضا کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ میری ماں مری ہے اور تمہیں اپنا ہی پڑا رہتا ہے۔ دوسری جانب مدیحہ کی زندگی بہت ٹف ہو رہی ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی تو کر لی، اب وہ اس گھر میں گئی ہے جہاں اس کو ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑ رہا ہے۔ علی کی ماں مدیحہ سے کہے گی کہ ہمارے گھر میں رہنا ہے اور کچھ کھانا پینا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنے ہاتھ ہلانے پڑیں گے، تمہیں کام خود کرنا پڑے گا۔ گھر میں تو اس نے کبھی کام کیا نہیں تھا، گھر میں نوکر چاکر تھے، اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے والدین میرے لیے برا نہیں سوچ رہے تھے کیونکہ اس نے بھاگ کر شادی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ماں نے ٹینشن لی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب نہ وہ گھر کی رہی اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کی، کیونکہ وہ لوگ لالچی تھے، صرف اور صرف مدیحہ کی دولت کے پیچھے انہوں نے شادی کی۔ اب اسے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ محبت میں کیا۔